رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیں محمد والے. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم منور علی ابن رضا علی اور مرحومہ فریدہ بانو بنت حسن رضا مرحوم کی روح کو وصال کرنے. بسم اللہ الرحمن صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سورہ مبارکہ زاریات کی یہ ایک مختصر سی آیت کی جس میں پروردگار عالم نے مقصد خلقت انسان بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انس کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اس عبادت کے معنی جب امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیے تو فرمایا کہ لیعبدون کا معنی یہ ہے کہ لیعرفون، پروردگار عالم نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ معرفت پروردگار وہ ہے کہ جب بندہ خدا کو پہچانے گا تو اللہ کی عبادت کرے گا، اور جب اللہ کی عبادت کرے گا تو غیر اللہ کی عبادت سے وہ بے نیاز ہو جائے گا. انسانی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ پیدا کیا ہوا؟ بندہ. خدا کا بندہ پیدا ہوا ہے تو یہ خدا کا بندہ بن کے رہے، اس کے علاوہ اور کسی کی بندگی کا طوق اس کے گردن پر نہیں آنا چاہیے. اور یہ صرف اور صرف ایک حکم نہیں بلکہ یہ ایک انسانی کرامت ہے. انسان کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا مسلط نہ ہونے پائے. پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو اتنا مکرم، اتنا معزز، اتنا باشرف بنایا ہے کہ کسی دوسرے کو اس کے اوپر مسلط نہیں کیا. لہٰذا یہ جو معرفت کا سلسلہ ہے شروع کہاں سے ہوتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ایک مختصر اشارہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف بھی کریں گے کہ جس میں امام نے عبادت کی کیٹیگری کو بیان کیا کہ جس میں حقیقت میں وہ عبادت کی کیٹیگری نہیں ہو بلکہ وہ بندوں کی کیٹیگری ہے. بندے کیسے کیسے ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خدا کی بندگی کرتے ہیں رغبت میں، لالچ میں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. کہا یہ جو ہے تاجروں کی عبادت ہے. پھر اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو خوف سے عبادت کرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں. یہ جو ہے وہ عبید کی عبادت ہے، بندوں کی عبادت ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں شکراً، خدا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. یہ عبادت الاحرار ہے، یہی سب سے اعلیٰ قسم کی عبادت ہے. لیکن یہ سمجھنے کے لیے پہلے ہم خود بندگی کو تو سمجھیں. بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے سارے انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب
اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اور اللہ بے نیاز ہے، نہیں صرف اللہ ہی بے نیاز ہے۔ اور اس حوالے سے یہ مفہوم قرآن مجید نے جا بجا بیان کیا۔ اس میں سے ایک یہ جو آیت ہے عام طور سے جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ الصمد، ہم کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، لیکن صمد کے معنی بے نیاز ہونا نہیں ہے، بلکہ صمد کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے سب نیاز مند ہوں، جس کے سب ضرورت مند ہوں، اس کو کہتے ہیں صمد۔ سب کے ضرورت مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ جو معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، یہ لازمہ معنی ہے، یعنی حقیقت میں معنی یہ ہے کہ سب کے سب خدا کے محتاج ہیں اور خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا وہ معرفت کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ جو حدیث مشہور ہے کہ انسان کی معرفت خدا کی معرفت ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، یہ حدیث یوں ہی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی ذات کیا ہے؟ وہ لامحدود ہے۔ لامحدود چیزوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی چیز مثلا ایک ریل کا دھاگا ہے، کافی لمبا ہوتا ہے، ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن مثلا اب کمپنی لکھ تو دیتی ہے نا کہ مثلا اس میں 30 میٹر ہوگا، یہ ہو گیا محدود۔ لیکن اگر معلوم ہی نہ ہو کہ کتنا ہے، اب یہ معلوم جب ہم کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہے اس لیے ہم لامحدود کہہ دیتے، نہیں، یہ لامحدود نہیں ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے نا، کسی کو تو معلوم ہوگا، کوئی تو ہوگا اس کو جاننے والا، اس کو لامحدود نہیں کہتے۔ خدا کی ذات لامحدود ہے، یعنی اس کی ذات ایسی ہے ہی کہ جس کی کوئی حد، کس کی کوئی چوحدی نہیں ہے۔ جب چوحدی نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا ہے۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام جہاں معرفت الہی کا ذکر کیا، کہا کن اور ذات الہی انسان کے بس میں نہیں ہے، وہ ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو پہچانا جا سکے۔ اب جب خدا کی ذات نہیں پہچانی جا سکتی، خدا کی معرفت حاصل کرنا ہے تو شروعات یہیں سے ہوگی کہ پہلے ہم خود کو تو پہچانیں۔ یہ جو قرآن نے ہم کو خطاب کیا کہ تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، اگر اسی فقر اور محتاجگی کو ہم پہچان لیں تو خدا تو ہم نہیں پہچان پائیں گے، لیکن اتنا تو پہچانیں گے کہ جتنا ہمیں ضرورت ہے خدا اتنے کے لیے کافی ہے، یعنی وہی ضرورت خدا اگر ہماری پوری کر رہا ہے تو ہم سمجھ لیں گے کہ وہی پروردگار ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہمیں ضرورت ہے وہ ساری ضرورت کہاں پوری ہوتی ہے؟ صرف ایک بارگاہ میں پوری ہوتی ہے جو ذات خداوند متعال کی بارگاہ ہے۔ تو وہیں سے پروردگار عالم کی معرفت ہو جائے گی، اس حد تک کہ ہم نے اپنے کو جتنا پہچانا اتنا پہچان لیا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار ایسا ہے کہ جو ہماری ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم خود کو نہیں پہچانتے اور اس کے بعد پروردگار عالم کو پہچاننے چلیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ پھر خدا کو پہچانا کیسے جائے گا؟ اب اپنی معرفت کے حوالے سے اگر ہم اپنی دنیا میں حساب کریں تو ہم کتنے ناقص ہیں اور کتنا پروردگار عالم کو پہچانتے ہیں، ہم خود حساب کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں انسان بنایا تو انسانیت کے دو حصے بنائے، یعنی دو چیزوں کو ملا کے ایک انسان تیار کیا۔ پروردگار عالم نے ایک طرف انسان کی پستی کے حوالے سے سارے ذکر کیا کہ اس کو مثلاً کھنکھناتی مٹی سے، بدبودار مٹی سے پیدا کیا، خاک سے پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں وہ تھیں کہ جس میں ہمارے فقر اور احتیاج کو اور ہماری پستی کو بیان کیا۔ لیکن پروردگار عالم نے جب اس مخلوق کے شرف خلقت کو بیان کیا اور شرف کو، عظمت کو بیان کرنا چاہا تو کہا کہ یہی وہ مخلوق ہے کہ جس کو ہم نے مٹی سے تیار کیا، بدبودار مٹی اور کھنکھناتی ہوئی مٹی اور خاک، اس کو کہا کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اسی کھنکھناتی ہوئی مٹی اور بدبودار مٹی سے بنے ہوئے جسم کے اندر جب ہم اپنی روح ڈالیں تو فرشتوں تم سجدے میں چلے جانا۔ اب یہ مٹی نہیں رہا، اب یہ بشر نہیں ہے، اب یہ خاک نہیں ہے، اب یہ پتلا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کا خلیفہ ہے۔ یہ خلیفۃ اللہ ہے کہ جس کے سامنے تمہارا حق یہ ہے کہ تم سجدہ کرو۔ یہ کرم اور شرف انسانی تھا۔ ہم نے اپنے کو پہچانا ہی کتنا ہے؟ اپنی دنیا کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا، اپنے جسمانی ضرورت کو ہم نے پہچان لیا ہے،
یہ تو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا، ہم مولوی ہیں، آپ مثلاً جو ہے وہ ایک انجینئر ہوگا، ایک جو ہے ڈاکٹر حضرات پہچان پائے ہیں جسمانی انسان کی کیفیت کو؟ سب کچھ پہچان لیا ہو؟ نہیں پہچان سکے نا، تو پھر کوئی بھی دوسرا کیسے پہچان سکتا ہے؟ ہمارا جسم جو ایک محدود جسم ہے، ہمارا یہ نظام دنیا جو ایک محدود نظام ہے، ہم جب اس نظام کو بھی نہیں پہچان سکے ہیں تو روح الہی کی اس نظام کو کیسے پہچانیں گے؟ اور اسی دنیا کے نظام کو پہچاننے میں ابھی ہم جتنے ناقص ہیں اس کی طرف ایک اشارہ کر دیں، شاید کسی حد تک ہماری گفتگو کا راستہ کھل جائے۔ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں جو نظام رکھے ہیں ہمیں چلانے کے لیے، ہماری زندگی چلانے کے لیے، اور جس کی بنیاد پر ہم اس کو خدا کو خالق اور رب مانتے ہیں۔ ربوبیت کیا ہے؟ کہ اس دنیا کا نظام پروردگار عالم چلا رہا ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم سب کے سب مربوب ہیں۔ اسی نظام کو پروردگار عالم نے دو طریقے سے رکھا ہے۔ عام طور سے علماء اس دنیا کو دار تزاحم کہتے ہیں۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک چیز دوسرے چیز سے ٹکراتی ہے، لہٰذا کوئی بھی چیز مثلا ایک جگہ پر ایک چیز ہے تو وہاں دوسری نہیں آ سکتی جب تک وہ موجود ہے۔ اب مثلا جو ہے وہ یہ دار تزاحم ہے، اس کی ایک مثال ہم آپ کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں کہ مثلا جو بازار کا نظام ہے، لین دین کا نظام ہوتا ہے نا، ہم لین دین کے نظام میں اتنے گویا مشغول ہو چکے ہیں اور اتنے پھنس چکے ہیں کہ ہمیں ساری دنیا جو چل رہی ہے ایسا ہی نظر آتا ہے کہ جیسے لین دین ہی کے نظام سے چل رہی۔ لہٰذا ہمارے ہاں محاورے بن گئے ہیں، کیا؟ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، یعنی محتاج غنی کے پاس جاتا ہے، غنی محتاج کے پاس نہیں آتا۔ یہ دار تزاحم، یہ دنیا جو زحمت کی جگہ ہے ہمارے لیے، یہ یہاں کے لیے تو محاورہ ہے، لیکن یہ محاورہ مکمل زندگی کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہمیشہ لین دین ہی کے نظام سے یہ نظام دنیا چل رہا ہوتا تو ختم ہو چکی ہوتی ہے دنیا، لیکن ہم چونکہ اسی میں مصروف ہیں لہذا ہمارے ذہن کو آسانی سے اس جہت سے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم مثلا اپنی زندگی کا جو جائزہ لیتے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ صبح نکلے دودھ اور بریڈ لینے کے لیے گئے، اس کو پیسہ دیا، اس نے ہم کو سامان دیا۔ اگر ہم نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے کہا کہ سامان تو ہے ہمارے پاس لیکن تمہارے لیے نہیں، یعنی پیسہ دیں گے تو سامان ملے گا۔ وہ سامان دیتا ہے پیسہ لینے کے لیے، ہم سامان لیتے ہیں پیسہ دینے کے لیے۔ یہ نظام ہے، پھر دن بھر یوں ہی گزرتا رہتا ہے۔ جہاں جائیں گے جو کام ہمارا حل ہوگا اس کے مقابلے میں ہم پے کریں گے۔ یہ دنیا والوں کو پے کرتے کرتے ہم نے یہ سمجھا کہ ہم ساری زندگی جو گزار رہے ہیں وہ زندگی پے کر کے گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، دوا کا پیسہ ادا کر دیا، ڈاکٹر کی فیس دے دیا، اس کا مطلب پے کر دیا۔ دانا کھایا ہے، روٹی کھایا ہے تو ہم نے مثلا ہوٹل والے کو روٹی کا پیسہ دے دیا ہے، پے کر دیا۔ تم نے یہ جو دنیا اسباب اور مسببات سے مل کے بنی تھی، تم نے سبب والے کو تو پے کر دیا، مسبب کو پے کیا؟ اب ہم جب اپنی اس نظام زندگی کو بھی نہیں پہچان سکے تو ہم خالق کو کیسے پہچانیں گے؟ سورج صبح نکلا، اس نے کرن پھیلائی، اس سے ہماری حیات کو جو فائدہ ہوا، سورج نے ہم سے کوئی پیمنٹ لیا؟ چاند کی کرنوں سے جو زندگی میں ہمارے فائدہ ہوا اس نے کوئی پیمنٹ مانگا؟ ستاروں نے جو روشنی ہم تک پہنچائی انہوں نے کوئی پیمنٹ ہم سے لیا؟ نظام رحمت کو ہم نے بھلا دیا، نظام زحمت میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ ہم خدا کے بارے میں بھی یہ سمجھنے لگے کہ جب خدا ہمیں اپنی عبادت کے لیے بلاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں محتاج ہوگا اس لیے بلا رہا ہے۔ یعنی اگر ہم نے اپنی اس زندگی کو مکمل طور سے پہچانا ہوتا، وہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہر بلانے والا محتاج نہیں ہوتا، کبھی بلا کر احتیاج کو مکمل کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ نظام رحمت کو ہم نے سمجھا نہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی مثال بھی ہم کو دینا تھا، اس لیے یہاں تک آپ کو لے کے آئے۔ سورج، چاند، ستارے یہ تو سب نہیں جانتے ہیں نا، پتہ نہیں، ہم کو بھی نہیں معلوم ہے نا کہ سورج سے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، چاند سے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ خاک جو زمین میں پائی جاتی ہے یہ ہم کو کتنا فائدہ پہنچا رہی۔ سب کچھ پروردگار عالم نے ہماری زندگی کے فائدے کے لیے رکھا ہے، لیکن ہمیں اندازہ
نہیں ہے۔ ابھی مثالیں دینا چاہیں کسان اور ہر ایک شعبے میں ساری مثالیں موجود ہیں کہ جہاں مسبب خدا ہوتا ہے، کاشتکار کسان دانہ لگاتا ہے، اگاتا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ڈائریکٹ کہا کہ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو کھیتیاں تم دیکھ رہے لہلہا رہی ہیں، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے یہ کھیتی کیا ہے؟ نہیں، یہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ یہ جو آسمان سے پانی گر رہا ہے، یہ تم سمجھتے ہو تم نے نازل کیا؟ نہیں، ہم نے نازل کیا ہے۔ یعنی یہ سارے نظام کو پروردگار عالم نے بتایا کہ سب ہماری طرف سے، یہ جو تم پے کر رہے ہو یہ اسباب کے پیمنٹ ہیں، یہ مسبب کا کوئی پیمنٹ نہیں ہے، خدا کو کوئی ادا نہیں کر رہا ہے کچھ۔ اگر ہم اتنا بھی پروردگار کو پہچان لیتے، آپ دیکھیں کہ کسی بھی کمپنی میں اگر کوئی باس ہمیں نوکری دے دیتا ہے، ہم کس طریقے سے اس کے سامنے دم ہلاتے پھرتے ہیں۔ کوئی دوسرا ٹوکتا ہے کہ ہمیں تم بہت ان کے سامنے جھک کے رہتے ہو، فوراً جواب دیتے ہیں کہ مثلاً دودھارو گائے کی لات بھی سہتا ہے انسان، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ یعنی چونکہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس لیے ہم اس احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، ہمیں گویا ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم کے سامنے دم ہلائیں، ہم اس کے سامنے سر جھکا کے رہیں، ہم اس کے منت اور احسان مند رہیں۔ یہ دوسرے کے سامنے ہم توجیہ کرتے ہیں۔ کبھی اس کے مقابلے ہم نے خدا کے لیے سوچا کہ اس کمپنی والے کو بھی پروردگار عالم نے بنایا تھا، اس کو یہ کمپنی بھی خدا نے عطا کی ہے، لہذا اگر اس کے سامنے دم ہلا رہے ہیں تو اس کے خالق کے سامنے کیوں نہیں جاتے؟ اس کے مالک کے سامنے کیوں نہیں سر جھکاتے؟ لہذا یہ معرفت کی کمی تھی کہ جس نے ہمیں پیچھے کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ حدیث جو ہم نے بیان کیا وہاں پر بھی جب ہم مانا کرتے ہیں تو عام طور سے بہرحال اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم بغیر پڑھے لکھے کافی عارف بن جاتے ہیں، تو مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات نے بیان کیا تو یہ دو قسم کی عبادت بیکار ہے۔ بیکار نہیں ہے، عبادت ہی ہے، طریقہ نہیں بدلتا۔ وہ جو لالچ میں عبادت کر رہا ہے وہ بھی صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت پڑھ رہا ہے، وہ بھی قربتاً اللہ کی نیت کر رہا ہے۔ وہ جو مثلاً ڈر کے اور خوف کے مارے عبادت کر رہا ہے وہ بھی قربتاً اللہ پڑھتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ مثلاً اسی طریقے سے عبادت کرتا ہے۔ صرف کیا ہے، انگیزہ فرق کرتا ہے، اور اس انگیزے کی گنجائش ہے۔ پروردگار عالم نے جب محتاج بنایا تب ظاہر ہے کہ احتیاج ہمیں جیسے سمجھ میں آئے گی ویسے ہم اس کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے۔ ہمیں مثلاً ایک مرتبہ یہ سمجھ میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں، ڈر پیدا ہوا، کسی سے پوچھا کہ جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولانا نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ ہم نے عبادت شروع کر دیا۔ اب عبادت جو ہم کر رہے ہیں اس کی جزا کیا ملے گی ہمیں؟ ہم نے پروردگار عالم کے سامنے جو سر جھکایا، عبادت کیا، یا بندگی کی جو ہماری نیت ہے، جو بندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا، پروردگار عالم بچا دے گا۔ اب کسی نے اس سے بلند مرتبہ بتایا کہ نہیں بھائی، پروردگار عالم کوئی ظالم و جابر تھوڑی نہیں، اور رحمان و رحیم ہے، جہنم سے تو بہت آسانی سے بچ جاؤ گے، لہٰذا آگے کی کوشش کرو، پروردگار عالم جنت کا مالک ہے، وہ تمہیں جنت بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو ہماری عبادت میں تھوڑا سا اور گروتھ ہوا، ہماری نیت تھوڑا اور صاف ہوئی۔ ہم نے کہا کہ ہاں پروردگار عالم جنت کا مالک ہے، وہ بھی تو دے سکتا ہے، لہٰذا ہم نے جنت کے شوق میں عبادت کرنا شروع کر دیا۔ وابستگی ہے، لیکن کبھی خوف کی بنیاد پر ہے، کبھی لالچ کی بنیاد پر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس سے نیچے ہم دنیاوی ہی مقصد کو مد نظر رکھیں تو پھر اس کو عبادت بھی نہیں کہتے۔ مثلا کوئی ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں، نوکری نہیں مل رہی ہے تو انہوں نے نماز شب پڑھنا بھی شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب مل گئی تو نماز ظہر بھی چھوڑ دیا، تو ظاہر ہے کہ اس کو عبادت بھی نہیں کہتے۔ امام نے یہاں ذکر کیا کہ عبادو، انہوں نے عبادت کیا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں عبادت کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ لیکن جس نے جہنم کے خوف سے عبادت کیا ہے وہ جہنم سے بچ گیا، جس نے جنت کی لالچ میں عبادت کیا اسے جنت مل جائے گی۔ لیکن کیا سارا کمال یہی تھا کہ انسان جہنم سے بچ جائے؟ کیا سارا کمال یہی تھا کہ انسان جنت حاصل کر لے؟ نہیں، چونکہ اس سے بلند بھی ایک مرتبہ پایا جاتا ہے، وہ رضا الہی کا مرتبہ تھا۔ اب جس انسان کو خدا سے ڈر لگا، اس نے خدا کو پہچانا کیا؟
اب اندازہ لگائیں معرفت کس طریقے سے انسان کی اس نیت کو بدل دیتی ہے. انگیزہ کیسے تبدیل ہوتا ہے؟ انگیزہ انسان خود نہیں بناتا، اسی معرفت کی بنیاد پر تبدیل ہوتا ہے. ہم چونکہ ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، کس لیے کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، تو ظاہر ہے کہ ہم خدا سے اس کی قہاریت کی بنیاد پر ڈر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ بھی خیال ہوگا کہ چھوڑے گا کسی کو نہیں، رعایت نہیں کرے گا. اگر اس قسم کی معرفت ہو تو نعوذ باللہ خدا کو ہم نے کتنا چھوٹا سمجھ رکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے ہم عبادت کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر معرفت میں تھوڑا وسعت آئی کہ نہیں، وہ پروردگار کی جس نے پوری دنیا ہمارے اختیار میں دی تھی وہ ہمیں جنت بھی دے گا، تو تھوڑا سا ہمیں پروردگار عالم سخی لگے گا، تھوڑا سا مثلاً اور بڑی ذات اس کی لگے گی، اس کے کرم اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن جب ہم پروردگار عالم کی معرفت اس بنیاد پر رکھیں گے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے خدا کے اوپر، کوئی حق ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف خدا ہے کہ جس کا حق ہمارے اوپر ہے. اب اس کے مقابلے میں خدا کے سامنے جو ہمارا جھکاؤ ہوگا کیسا ہونا چاہیے؟ دنیا میں کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اب آپ اندازہ لگائیں، ابھی یہی جو میرے خیال سے تنظیم کے اول کی کتاب کی نظم ہے، اللہ ہے سب سے بڑا، اس نے ہمیں پیدا کیا، پھر لڈو دیا، پیڑا دیا، رہنے کو اس نے گھر دیا. یہ ساری چیزیں بہرحال بچوں کے حوالے سے ہیں. وہاں پر شاید یعنی ہمارا بھی ایسا خیال ہے کہ بچے تو چھوڑ دیں، ہم جیسے لوگ بھی یہ والا جملہ بہت آسانی سے کراس کر جائیں گے، اس نے ہمیں پیدا کیا، لیکن لڈو دیا، پیڑا دیا، رہنے کو اس نے گھر دیا، یہ سب کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اگر ہماری معرفت آگے بڑھے گی تو شروع یہاں سے ہوگی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا. پیدائش، اب جو علماء اور فلاسفہ نے جو مرحلہ بیان کیا کہ پیدائش ایک مرحلہ نہیں ہے، ہماری زندگی، ہماری حیات ایک مرحلہ نہیں تھی کہ ہم مثلا پیدا ہو گئے. نہیں، ہماری حیات ایک سلسلہ ہے. یہ نہیں تھا کہ ایک دن پیدا ہو گئے اور اس کے بعد اب زندگی گزار رہے ہیں. نہیں، ہر سانس محتاج ہے. اب جہاں یہ تصور پیدا ہوگا کہ ہر سانس محتاج ہے، پروردگار عالم نے کچھ بھی ہمارے لیے ہمارے کمی رکھی ہی نہیں، وہاں پر خدا کے سامنے جھکنے کا انداز ہی کچھ الگ ہوگا. اب ہم سب عبادت کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں پر بھی تھوڑی سی ہمیں رعایت مل جاتی ہے عبادت میں، کم سے کم خوشحال تو ہوتے ہیں نا، آسانی سے نپٹ گئے. مثلا جو ہے وہ ابھی آپ کو ایسا لگے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو گیا، چلیں مولانا سے پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارے اوپر حج واجب ہو گیا ہے؟ نہیں. آپ آئے مولانا سے بتائے کہ ہمارے پاس اتنا ساری رقم اکٹھا ہو گئی، مولانا ہمارے اوپر حج واجب ہوا کہ نہیں؟ مولانا نے حساب کیا اور دیکھا کہ نہیں، جتنا مکمل پیسہ ہونا چاہیے اتنا ابھی نہیں ہوا ہے، لہذا ابھی آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے. خوشحال لوٹیں گے یا غمگین لوٹیں گے؟ خوشحالی لوٹیں گے نا. یعنی جہاں کہیں بھی رعایت ہمیں مل جاتی ہے، ہمیں ہمارے اندر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں بچ گئے، چھوٹ گیا. واقعاً اگر خدا کے احسان مند ہوتے تو یہ خوشی محسوس ہوتی یا غم محسوس ہوتا؟ اب اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کہتے ہیں نا بچے من کے سچے ہوتے ہیں، صاف دل کے. بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے یہ. ہماری یعنی ہم اپنے گھروں میں، ہم اپنے سماج اور سوسائٹی میں دیکھیں کہ مثلا آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، 2 بچے ہیں 4 سال 5 سال کے. 4 سال والا چاہتا ہے کہ ہم آپ کا کام انجام دیں، 5 سال والا چاہتا ہے کہ ہم آپ کا کام انجام دیں. آپ اپنے گویا شعور کی بنیاد پر فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ بڑا یہ ہے، اچھی طریقے سے یہ کام انجام دے دے گا، لہٰذا آپ اس کے حوالے کرتے ہیں. چھوٹے بچے کا دل ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ یہ دل کیوں ٹوٹا؟ اس بچے کو یہ احساس تھا کہ یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، یہ ہمارے حق میں مہربان ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. لہٰذا جب اس کو اس فریضے سے ہم نے دور کیا تو اس کا دل ٹوٹا. اگر ہم خدا کے بھی ایسے بندے ہوتے کہ پہچانا ہوتا کہ خدا ہمارا ہے، خدا مہربان ہے،
خدا ہم کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اس وقت اگر کوئی عبادت ہم سے رہ جاتی یا ہم کو دور کر دیا جاتا تو افسوس ہوتا، خوشی محسوس نہ ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی تاریخ میں یہ مثالیں کتنی ملتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ، تو یہ جو آئے تھے کیا فالتو ان کی جان تھی؟ امام کہہ رہے ہیں چلے جاؤ تو ہو گیا نا، چھٹی مل گئی، لیکن نہیں، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ جس امام نے ہم کو دین سکھایا، ہمیں زندگی دی، جو ہماری حیات کا مالک ہے، اس دنیا میں جو ہمارا راہبر ہے، رہنما ہے، وہ کہہ بھی دے، اجازت دے بھی دے، تو اس زندگی کا فائدہ کیا ہوگا جو حسین کے اوپر قربان نہ ہو سکے؟ اس زندگی کا ہم کریں گے کیا جو حسین کے کام نہ آ سکے؟ یہ وہ معرفت تھی کہ جس نے ان کو کھسکنے نہیں دیا، نہیں، قدم میں اور مضبوطی آ گئی، جتنا حسین نے ان کو اختیار دیا اتنا وہ حسین کے قدموں میں گرتے گئے۔ اور بعض روایات، بہرحال مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں جناب ہلال بن نافع کے لیے وہ شب عاشور کی روایت پڑھی جاتی ہے، جب امام حسین مقتل میں لے کے گئے، ایک جگہ پر کھڑے ہو کے امام نے دکھایا، کہا یہ دیکھو یہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان سے راستے ہیں، ادھر دشمن کا پہرا بھی نہیں ہے، اگر جانا چاہو گے تو چلے جاؤ گے، تمہاری جان کو بھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، چلے جاؤ۔ جناب ہلال گر گئے قدموں پہ، مولا یہ کون سی بات ہے، نہیں ہم نہیں جا پائیں گے۔ پھر خیمے میں امام حسین علیہ السلام نے جو ہم کہتے ہیں کہ امتحان لیا، امتحان نہیں تھا، یہ ان کے مقام کا اظہار تھا کہ دنیا دیکھے کہ ہے کیسے۔ چراغ بجھا دیا، جنت کی ضمانت لے لی، جہنم سے وہ نجات کا پروانہ عطا کر دیا، چلے جاؤ۔ کہا کہ نہیں مولا، ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں کہ جو ہمارے کام آ جائے لیکن حسین کے کام نہ آ سکے، لہذا ہم جائیں گے نہیں۔ یہ وہ معرفت تھی کہ جس نے ان کو کس مقام تک پہنچایا تھا کہ جب تک زندہ تھے حسین نے ان کے قدر و قیمت کو دنیا کے سامنے پہچانوایا، اور ایک وہ مقام آتا ہے جب سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں اور حسین مقتل میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، ساری دنیا بھری پڑی تھی، نہ معلوم کتنے زندہ لوگ دنیا میں رہے ہوں گے، لیکن جب حسین نے آواز دی تو کسی زندہ کو آواز نہیں دی، آواز مقتل میں کھڑے ہو کے حسین نے آواز دیا، آبطال الصفا وفرسان الحجہ مالکم منادیکم ولا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادروں، تمہیں کیا ہو گیا؟ حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ لاشہائے شہداء تڑپ گئے تھے، آواز دی تھی، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ اگر موت اجازت دیتی، ہزار زندگی پروردگار ہمیں عطا کرتا تو ہم اپنی زندگی کو آپ کی راہ میں پڑھتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا السر المستودع فیہا، پروردگار ہمارے اس مختصر ذکر قبول فرما، پروردگار جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد کی گئی ان کے درجات کو بلند فرما، پروردگار ہمارے درمیان جو حاجت مند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، پروردگار جو تنگ دست ان کو وسعت رزق عطا فرما، پروردگار جو زندان ان کو زندان سے رہائی عنایت فرما، پروردگار جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پروردگار جو مشتاق حج و زیارات ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، پروردگار مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، دشمنان اسلام و مسلمین کو نیست و نابود فرما، پروردگار علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے کردار کو اتنا لائق بنا دے کہ ہم امام کے اعوان انصار میں شامل ہو سکے، بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر منور علی ابن رضا علی اور مرحومہ فریدہ بانو بنت حسن رضا مرحوم کی روح